بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اصول حدیث کا کورس چل رہا ہے، آج اس سلسلے کا ہمارا لاسٹ لیکچر ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انٹرنیٹ پہ حدیث کی سرچ کے حوالے سے، حدیث کی ٹرانسلیشن، اس کے ترجمے کے حوالے سے اور حدیث کی تخریج اور تحقیق کے حوالے سے جو ریسورسز موجود ہیں، جو ہمارے پاس مصادر ہیں، ہم ان کو کچھ اسٹڈی کریں گے، ان کو کچھ ہم ایکسپلور کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس وقت ہمارے سامنے جو ہے وہ 4 قسم کی سائٹس ہیں جن کو آج ہم نے اپنے لیکچر میں موضوع بحث بنانا ہے۔ ان سائٹس کو اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو گویا کہ آپ، جیسے ہم نے کہا تھا کہ جی مولانا گوگل بن سکتے ہیں، حدیث کے شیخ الحدیث ہیں۔ کون سے شیخ الحدیث؟ لوگ مذاق میں کہتے ہیں گوگلی شیخ الحدیث ہیں۔ بہرحال تو حدیث کے حوالے سے یہ بات تو مزاح میں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ بہت کام ہوا، لوگوں نے مطلب بلین ڈالرز لگائے ہیں اور حدیث کے بڑے اچھے اچھے سافٹ ویئر ڈیولپ کیے ہیں، اور ان تک جو ایکسیس ہے وہ بالکل فری ہے، فری آف کاسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی بھی اچھا سافٹ ویئر آپ نکال لیں، آپ کو اس تک ایکسیس نہیں ملتی، وہ بہت مہنگے سافٹ ویئر آپ کو خریدنے پڑتے ہیں، پھر کریک سے لوگ کام چلاتے ہیں۔ تو یہ ایک ویب سائٹ ہے محدث.com کے نام سے۔ محدث کے ساتھ میں نے بھی کام کیا ہے، یہ سمجھے ہمارا اپنا ہی ادارہ ہے ایک طرح سے۔ تو محدث نے حدیث کا ایک آن لائن سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیولپ کیا اور اس تک فری ایکسیس مہیا کی ہے۔ یہ بہت زبردست قسم کا سافٹ ویئر ہے۔ اس میں حدیث کی تحقیق، اس کی ترجمہ اور اس کی شرح کے حوالے سے بہت کام ہے۔ مطلب پورا جو ٹیکسٹ ہے، جسے ہم کہتے ہیں یونیکوڈ ٹیکسٹ ہے، مطلب سرچیبل ٹیکسٹ ہے، اس کو آپ 2 زبانوں کے اندر، لینگویجز میں آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اردو میں اور عربی میں۔ اگر ہم عربی میں تلاش کرنا چاہیں، مثال کے طور پہ یہاں آپ لفظ لکھیں گے، جب آپ لفظ لکھیں گے تو آپ کو اپنا کی بورڈ جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کی بورڈ جو ہے وہ آپ اپنے جو بھی آپ کا لیپ ٹاپ ہے یا آپ کا جو بھی سسٹم ہے، اس کے آپ کنٹرول پینل میں جائیں، وہاں ریجن اور لینگویجز میں جا کے آپ ایڈ کی بورڈ کریں گے تو آپ اردو اور عربی کا کی بورڈ ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے میں نے اس کو کلک کیا، یہ آپ عربک کی بورڈ کے موڈ میں آ گیا۔ اب اگر میں یہاں پہ لکھوں لفظ الوحی، تو اب یہ کیا کرے گا؟ یہ جو اس کے سورسز ہیں، کتنے سورسز ہیں اس سافٹ ویئر کے، آن لائن سافٹ ویئر کے؟ 6 ہیں، جنہیں ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 6 جو ہے وہ جو ہماری ٹریڈیشنل بکس ہیں، حدیث کی بیسک بکس ہیں یا بیسک سورسز ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، تو ان میں جو احادیث ہیں ان کو اس آن لائن سافٹ ویئر پہ ایک سسٹم کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کل صفحات 12 ہیں، اور کل احادیث جو کہ سیاہ ستہ سے نکالی ہیں اس سافٹ ویئر نے، اس سسٹم نے، اس ویب سائٹ نے، وہ کتنی ہے؟ 116۔ ٹھیک ہے، یہ ترتیب کے اعتبار سے، جیسے یہاں پہ آپ کو کتابوں کی ترتیب نظر آ رہی ہے، صحیح بخاری، پھر صحیح مسلم، پھر سنن ابی داؤد، پھر جامع ترمذی، سنن نسائی، پھر سنن ابن ماجہ کی روایت۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ سرچ کی ایک دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی مخصوص کتاب میں سرچ کرنا چاہتے ہیں، مثلا آپ چاہتے ہیں میں صرف سنن ابی داؤد کی کتاب میں تلاش کروں وہ احادیث جن میں وحی کا لفظ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ اگر اپنی اس کو ریفریش کریں گے تو یہ اب آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ چینج ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس نے 5 کتابیں جو ہیں وہ اس میں سے نکال دی ہیں۔ صرف سنن ابی داؤد میں وحی کے لفظ کو جب ہم نے ڈالا تو اس نے کہا ایک پیج میں آپ کو 7 ریزلٹس دے دیے، 7 ریزلٹس دے دیے، یعنی 7 احادیث آ گئیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے جی یہ جو اس نے سنن ابی داؤد میں سے 7 مقامات نکالے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 7۔ ٹھیک ہے، 7 احادیث آ گئے۔ اب یہ جو 7 احادیث ہیں، اس میں مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ اس نے کیا کیا؟ وحی کے لفظ کو ہائی لائٹ کر دیا، یلو کلر میں لے آیا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو حدیث ہے اس کے عربی میں اس کا متن بھی موجود ہے اور سامنے اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر پورا ریفرنس موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب المناسک، باب الرجل یحرم فی ثیابہ، اس کے بعد مختصر حکم موجود ہے، کس کا؟ علامہ البانی کا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں، اس کو حدیث کو، تو آپ ایک نیکسٹ پیج پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
مطلب ابھی اس کے آپ فیچرز دیکھیں نا، اس میں بہت مطلب جسے کہتے ہیں کہ جی اچھے فیچرز موجود ہیں اس آن لائن سافٹ ویئر میں. ٹھیک، اب جب آپ نیکسٹ پیج پہ پہنچے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فیچرز ہمارے پاس ہیں. یعنی ایک حدیث کو ہم مختلف اینگل سے مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں، اس کی سند کے بارے میں، اس کے ترجمے کے بارے میں، اس کی تحقیق اور تخریج کے بارے میں. اب یہاں پہ وہ حدیث مکمل آ گئی ہے، ایک تو اپنے اعراب کے ساتھ، اس کو آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں اس حدیث کو. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اس کا ترجمہ یہ بھی آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کسی کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، آپ نے فوراً سرچ ماری، حدیث نکالی اور حدیث کا ٹیکسٹ بھی کاپی پیسٹ کر دیا، اس کا ترجمہ بھی کاپی پیسٹ کر دیا. لیکن پھر بھی آپ مولانا کاپی پیسٹ ہی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی حقیقی والے مولانا نہیں بنے. اگر اگلا حقیقی والا مولانا ہوگا تو آپ کو کہے گا بھائی ترجمہ جو ہے یہ کس لفظ کا کیا ہے. ٹھیک، یہ جو ترجمہ ہے یہ کس لفظ کا ہے، تو اس وقت آپ گمسم ہو جائیں گے. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو حدیث اس کا ٹیکسٹ ہے، عربی متن ہے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس مختلف چیزیں موجود ہیں. اردو حاشیہ، الحکم التفصیلی، الموضوع. ٹھیک ہے، جب آپ اردو حاشیہ کو کلک کرتے ہیں یعنی فٹ نوٹس، اس حدیث کی ایکسپلینیشن، اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی شرح، مختصر شرح. ٹھیک ہے، یہ نیچے اس کی شرح آ جائے گی. یہ اردو حاشیہ آ گیا، اس کو بھی آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. آپ نے تھیسس لکھنا ہے، اب آپ کو ٹائپنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت سارا میٹیریل آپ کو جو قرآن اور حدیث سے متعلق ہے وہ آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں. آج آپ کو قرآن کی بھی ایک سائٹ وزٹ کرواتا ہوں. ٹھیک، وہ بھی بہت اچھی زبردست سائٹ ہے. تو یہ حاشیہ آپ کو مل گیا یہاں سے کہ اس حدیث سے کیا مسئلے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نا، مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر 2، 3، 4، 5، 6. ٹھیک ہے، 6 مسائل نکالے ہیں جن صاحب نے اس کتاب کی جو ہے وہ حواشی بیان کی ہیں. دوسری چیز ہے الحکم التفصیلی. الحکم التفصیلی کو جب آپ کلک کریں گے تو یہ نیچے حکم آ جائے گا اس حدیث کا. مطلب اس حدیث کے بارے میں محدثین نے جو مختلف حکم لگائے ہیں وہ سب یہاں پہ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے بتائیں انجینئر محمد علی مرزا بننا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں، 2 دن میں آپ بن سکتے ہیں، اس سے اچھا بن سکتے ہیں، 10 ٹائمز اچھا بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جیسے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتی. مطلب ان کے جو ریسرچ پیپرز میں نے پڑھے ہیں تو میں دیکھ رہا تھا اگر ان کو پتہ ہوتا کہ آن لائن اتنا کام پڑا ہوا ہے تو وہ ان کا ریسرچ پیپر 10 گنا زیادہ اچھا ہوتا. تو مطلب ان کو نہیں پتا کہ آن لائن اتنا کام ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کام سے جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ اب یہاں سے جو ہے نا وہ ابن حبان نے یہ کہا، مطلب جو ہے وہ امام ذہبی نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، جو بھی ما لہ و ما علیہ، اس حدیث کے اوپر جو بھی جرح ہے یا اس کے حق میں جو بھی بات کی گئی ہے وہ آپ کو یہاں پہ ایک جگہ پہ مل جائے گی. تیسری جو چیز یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے موضوع، سبجیکٹ کیا ہے اس حدیث کا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے موضوعات آ گئے. حرم میں داخل ہونے تک تلبیہ پکارنا، اونچی آواز میں تلبیہ پکارنا، یہ اس کے موضوعات ہیں اس حدیث کے. ٹھیک ہے، جیسے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا کہ اس صورت کا موضوع کیا ہے، تو حدیث کا کوئی موضوع ہے نا، کوئی سبجیکٹ ہے نا. ویسے تو محدث بھی اس کو کسی چیپٹر کے تحت لے کے آتا ہے، کسی باب کے تحت اس کو بیان کرتا ہے تاکہ اس کے موضوع کا تعین کرے. لیکن بہرحال اضافی طور پہ بعض اوقات یہاں پہ 5-7 موضوعات کا بھی ذکر ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایک حدیث جو ہے وہ اس کے موضوعات ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. چوتھی چیز جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ گرین کلر میں، اس کا چوتھا فیچر ہے وہ ہے تراجم. اب آپ دیکھیں کتنا کام ہوا ہے. آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ایک ترجمہ ہے، دوسرا ترجمہ موجود ہے. یہ ہے فضیلت الشیخ ابو عمر فاروق سعیدی صاحب کا، دارالسلام نے پبلش کیا. یہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن فروئی مجلس علمی دارالدعوہ دہلی سے پبلش ہوا. ٹھیک ہے، تو اس ترجمے کو آپ نے کلک کیا تو یہ ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا اور یہ حاشیہ آ گیا. ٹھیک ہے، اس ترجمے کو آپ نے کلک کیا تو یہ ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا، ان کا حاشیہ موجود نہیں ہے. تو گویا کہ تراجم کا آپ کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک کے ترجمے آپ کو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تو دوسرے کے ترجمے سے آپ فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سے کلوز کریں گے اس ونڈو کو، یہ ونڈو کلوز ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ گیا اس حدیث پہ حکم. یہ بہت کمال کی چیز ہے، وہ تو حکم تفصیلی تھا. اب آپ کہتے ہیں یار نہیں میری عربی تو اتنی اچھی نہیں ہے، مجھے تو شارٹ کٹ میں بتائیں، سیدھا سادہ ایک ایک لفظ میں بتائیں کیا کہتے ہیں علماء. تو فضیلت الشیخ جو ہے وہ علامہ ناصر الدین البانی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. علامہ شعیب ارناؤت کیا کہتے ہیں، اسنادو صحیح.
ٹھیک ہے. مجلس علمی جو دلی سے انہوں نے جو پبلش کیا ہے سنن ابی داؤد، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. فضیلت الشیخ حافظ زبیر علی زئی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اخرجہ البخاری، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نکالا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اخرجہ البخاری کا مطلب بخاری کی روایت ہے. اس کے بعد اب آتے ہیں تخریج کی طرف. یہ چھٹا فیچر ہے جو ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، یعنی بڑے فیچرز کی میں بات کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے فیچرز تو بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو 10 ہی ہیں. اب یہاں پہ کل 2 صفحات میں 14 احادیث آ گئے. تخریج کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ حدیث جو سنن ابی داؤد کی ہے جس کو ہم نے کلک کیا تھا، اس حدیث کا ملتا جلتا ٹیکسٹ متن وہ کہاں کہاں دوسری کتب میں موجود ہے. اب یہاں چونکہ کل سورسز کتنے 6 ہیں، تو اس سافٹ ویئر نے آپ کو 6 کتابوں میں سے بتانا ہے. ویسے تو حدیث کی کتابیں کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک موسوعہ، ایک انسائکلوپیڈیا، ابھی آپ نکالیں گے تو اس میں 1400 کتابیں ہیں، 1400 پلس حدیث کی کتابیں. ایک موسوعہ نکالیں گے اس میں 250 پلس ہیں. تو حدیث کی کتابیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پہ فوکس کس کو کیا گیا؟ 6 کتابوں کو کیا گیا. باقی یہ کہ ریپیٹیشن ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. 1400 کتابوں کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کتاب میں مطلب وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں. اعتراض کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی امام بخاری کو جو ہے وہ اتنے لاکھ حدیثیں یاد تھیں، 3 لاکھ میں سے انہوں نے جو ہے وہ 7-8 ہزار حدیثیں صحیح بخاری میں جمع کی ہیں، تو باقی ساری ضعیف حدیثیں کیا ضعیف اور موضوع تھیں؟ اتنی حدیثیں گھڑی گئی ہیں کیا؟ صحیح صرف اتنی ملی ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اتنے لاکھ حدیثیں یاد تھیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اتنے لاکھ حدیثیں، اتنے لاکھ متن موجود ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سندیں زیادہ ہوتی ہیں. جب ایک ہی بات جو ہے وہ ایک سے زیادہ سند سے آ جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیثیں کتنی ہو گئی ہیں؟ 2. ایک بات اگر 10 سند سے آ جائے، 10 اسناد سے، ٹھیک ہے، تو وہ حدیثیں کتنی ہو جائیں گی؟ 10 ہو جائیں گی. میری ایک ہی بات ہے، آپ میں سے 15 بچوں نے بیان کی ہے، تو یہ کتنی حدیثیں شمار ہوں گی؟ 15. سند چینج ہو جائے تو نمبر بڑھ جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے نمبر بڑھ جاتے ہیں، مطلب ریپیٹیشن ہوتی ہے. حدیث کی کتابیں سیاہ ستہ میں بھی آپ کو کیا ملتا ہے؟ حدیثیں جو ہے وہ ملتی جلتی ہوتی ہیں. تو ہم یہ بات کر رہے تھے، ایک اس کا فیچر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تخریج کا ہے. تخریج سے مراد کیا ہے کہ حدیث کی مختلف کتابوں میں اس سے ملتی جلتی احادیث جو ہے وہ کہاں پہ آئی ہیں. تو اب اس نے آپ کے سامنے کتنے ریزلٹس نکالے؟ 14 رزلٹ نکالے 2 صفحات کے اندر 2 پیجز میں. پھر ایک اور فیچر جو آپ دیکھیں گے اس کتاب کے اندر، وہ ایک دلچسپ فیچر ہے، وہ ہے ترکیم، یعنی نمبرنگ کا فیچر. حدیث کو مختلف قسم کے جو ہے وہ نمبرز لگائے گئے. ٹھیک ہے، یہ نمبر جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہیں. مختلف پبلشرز نے مختلف قسم کی نمبرنگ کی ہے. مثال کے طور پہ صحیح بخاری جو ہے اگر یہاں لاہور سے پبلش ہوتی ہے، ایک مکتبہ اس کو پبلش کرتا ہے 2 والیومز میں، ایک مکتبہ پبلش کرتا ہے 4 والیومز میں، ایک مکتبہ پبلش کرتا ہے اس کو 8 والیومز میں، اپنے اپنے اعتبار سے ہے نا. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی صحیح بخاری جو ہے وہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 53، تو اگلے کے پاس ضروری نہیں وہی نسخہ ہو. ٹھیک ہے، اگلے کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ 4 والیومز والی ہو، آپ 2 والیومز والی سے اس کو پیج نمبر بتا رہے ہوں. اس کا حل کیا نکالا گیا؟ اس کا حل ایک نکالا گیا کہ جی آپ نمبرنگ کی طرف آئیں، حدیث نمبر بتائیں. لیکن حدیث نمبر میں بھی پھر کیا ہوا کہ نمبرنگ لگانے میں بھی اختلاف ہو گیا. نمبرنگ لگانے میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی میں حدیثیں کم ہیں کسی میں حدیثیں زیادہ ہیں، یہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ ائمہ کے اقوال آ جاتے ہیں، جیسے صحیح بخاری میں ائمہ کے اقوال آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ کے اقوال مروی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے صحیح بخاری کے اندر ہم نے کہا تھا معلقات ہیں، معلق روایات ہیں جن کی اسناد نہیں ہے، وہ صرف سپورٹنگ میٹیریل کے طور پہ امام بخاری ان کو لے کے آتے ہیں، ان سے اپنا اصل مدعا ثابت نہیں کرتے. تو بعض جو ہے وہ ان کے اوپر نمبر لگا دیتے ہیں علیحدہ سے، بعض اس کے اوپر نمبر نہیں لگاتے. ٹھیک، تو اس طرح سے نمبرنگ میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. تو اب نمبر بھی جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں رہ گیا، مطلب ریفرنس دینے کا طریقہ اب حدیث کا یہ والا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نمبرنگ کیا چیز ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی کیا کہتے ہیں؟ نمبر بتا دیتے ہیں. بھائی نمبر تو 6 قسم کے چل رہے ہیں، اگلا بندہ حدیث ڈھونڈتا ہی رہ جاتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ حدیث کا جب بھی ریفرنس دینا ہو اس کا کتاب، اس کا باب. ٹھیک ہے، یہ ایسی چیز ہے جو تبدیل نہیں ہوتی. یہ اوپر جب آپ دیکھ رہے ہیں نا، صحیح بخاری کتاب الحج باب الوقوف بعرفہ، کتاب الحج، کتاب سے مراد چیپٹر.
صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے حج کے بارے میں، ایک چیپٹر ہے نماز کے بارے میں، ایک چیپٹر ہے زکوٰۃ کے بارے میں، ایک چیپٹر ہے جہاد کے بارے میں، ایک چیپٹر ہے تفسیر کے بارے میں، ایک چیپٹر ہے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں، ایک چیپٹر ہے فضائل اور مناقب کے بارے میں. پھر ہر چیپٹر کے اندر آگے سب چیپٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، باب کسے کہتے ہیں؟ سب چیپٹر کو. حج میں حج کے مسائل ہیں، پھر آگے منا کے مسائل ہوں گے، عرفہ کے مسائل ہوں گے، طواف کے مسائل ہوں گے، احرام کے مسائل ہوں گے. وہ کیا بن جائیں گے؟ سب چیپٹرز بن جائیں گے. تو یہ حوالہ ہوتا ہے بیسیکلی کسی حدیث کا ریفرنس دینے کے لیے. کتاب کا نام، ٹھیک ہے، جو حدیث کی کتاب ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو چیپٹر ہے اس کا نام، پھر اس کے بعد جو اس کا سب چیپٹر ہے اس کا نام، جو یہاں پہ آپ کو چھوٹی بریکٹس میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ علمی انداز ہے کسی حدیث کا ریفرنس دینے کا. اضافی طور پہ آپ اس کا والیوم نمبر، جلد نمبر اور پیج نمبر بتا سکتے ہیں. اضافی طور پہ آپ اس کا حدیث نمبر بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ حدیث نمبر کیا لکھا ہوا ہے. یہ صحیح بخاری کا حدیث نمبر کیا ہے؟ 1664. لیکن یہ ترقیم اوپر کیا ہے؟ ترقیم فؤاد عبد الباقی کی ترقیم ہے المکتبہ شاملہ کے مطابق. اور یہاں ترقیمیں کتنی قسم کی دی ہوئی ہیں؟ 10 نمبرنگ ہے. آپ یہاں پہ نمبرنگ تبدیل کریں گے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ترقیم العالمیہ انٹرنیشنل جو اس کی چلتی ہے ترقیم، اس کے مطابق اس حدیث کا نمبر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اسی حدیث کا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے. ٹھیک، 1553 ہو گیا. کتنا فرق پڑ گیا؟ 100 حدیثوں کا فرق، 100 سے زیادہ حدیثوں کا فرق پڑ گیا. آپ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہی دیکھیں گے نا، یا 2-4 حدیثیں آگے ہوں گی، 2-4 پیچھے ہوں گی. تو اس لیے نمبر حدیث کا بتا کے جو ریفرنس نقل کرتا ہے وہ ریسرچر نہیں ہے. وہ ریسرچر نہیں ہے. اسے نہیں پتا کہ ریسرچ کیسے کہتے ہیں. اب ریسرچ جو ہے، ریسرچ میتھڈالوجی باقاعدہ ایم فل میں پی ایچ ڈی میں پڑھائی جاتی ہے ایک کورس کے طور پہ، اصول تحقیق جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے باقاعدہ مطلب اس کے رولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھاری بھرکم جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں. شکاگو مینول آف دا اسٹائل ہے، 1600+ پیجز کے اندر ہے، 1600+ پیجز کے اندر ہے. اے پی ہے، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی جو ہے وہ 6th ایڈیشن ہے، وہ اس کو اسٹڈی کروایا جاتا ہے. تو یہ اب بہت باریک فن ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ نے عبارت چھوڑی ہے، 3 نقطے لگائے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے، 4 نقطے لگا دیے، 4 ڈاٹس لگا دیے، اس کا اور مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک فن بن گیا. تو اس کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو ترقیم جو ہے نا، حدیث نمبر سے کبھی ریفرنس نہ دے. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ اس کے کچھ مین فیچرز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کتاب کا نام آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے چیپٹر کا نام آ رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کے سب چیپٹر کا نام آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہاں پہ اس کے شجرہ موضوعات آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کانٹینٹ لسٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا ٹاپک لسٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ عدالتی فیصلے اور احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ججمنٹ دی ہیں، آپ نے اس کے اوپر تحقیق کرنی ہے کہ اللہ کے رسول کے عدالتی فیصلے کیا تھے. ٹھیک ہے، اب یہ موضوعاتی اعتبار سے جو ہے وہ یہاں پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. یعنی ایک ریسرچ ہے فوکسڈ ہو کے کہ آپ کے پاس کوئی لفظ موجود ہے، آپ اس لفظ کے اعتبار سے سرچ کرنا چاہتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا، آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ ایم فل کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ملا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کیے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو میں نے جمع کرنا ہے. تو اس اعتبار سے اب دیکھیں یہاں پہ سب ہیڈنگز آ گئی ہیں، عدالتی نظام سے متعلق، شہادت سے متعلق، ٹھیک ہے، خرید و فروخت سے متعلق. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ فیصلے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جہاد ہے، جہاد سے متعلق ساری چیزیں آ گئیں. ٹھیک ہے، یہ علم ہے، علم سے متعلق ساری احادیث آ گئیں جو سیاہ ستہ میں ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کتنی حدیثیں آ رہی ہیں علم سے متعلق؟ ہاں، یہ تقریباً 6000 حدیث آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جہاد سے متعلق کتنی حدیثیں آ رہی ہیں؟ 3000. اس میں کیا؟ جہاد اور مجاہدین کے فضائل، جہاد کا حکم، مجاہدین کے اوصاف، مال غنیمت. ٹھیک ہے، مال غنیمت کا سوال کرنا، مشرک کا مکہ میں داخل ہونا. اس طرح سے موضوعاتی اعتبار سے بھی انڈیکسیشن کی گئی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کسی اعتبار سے مطلب اتنی جامع تو نہیں ہے جتنی مطلب ہونی چاہیے. ٹھیک، کچھ سافٹ ویئر میں تو اس سے بھی زیادہ جامع ہے، لیکن بہرحال بہت حد تک اردو زبان میں جو کام ہوا ہے کم از کم حدیث کے حوالے سے، تو یہ ان میں سے بہترین کام ہے، اب تک کا بہترین کام ہے. ٹھیک،
یہ آن لائن سافٹ ویئر ہے. مزید آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ آنا شروع ہو جائے گا. دوسری چیز جو آپ کو میں نے وزٹ کروانی ہے وہ یہ ویب سائٹ ہے sunna.com کے نام سے. اگر آپ کی انگریزی اچھی ہے یا آپ نے انگریزی میں کوئی اسائنمنٹس تیار کرنی ہے یا آپ انگریزی میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے جاننے والے ایسے ہیں کہ جن کو اردو نہیں آتی تو ان کو آپ یہ ویب سائٹ جو ہے وہ ریفر کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس میں بھی اس کے جو مصادر ہیں ان میں سیاہ ستہ کے علاوہ یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ, سیاہ ستہ کے علاوہ موطا امام مالک بھی ہے, ریاض الصالحین بھی ہے, الادب المفرد بھی ہے, بلوغ المرام وغیرہ بھی ہے, شمائل محمدیہ بھی ہے. یعنی اس کا ڈیٹا بیس محدث کے ڈیٹا بیس سے زیادہ ہے. لیکن ابھی یہ اس میں اضافے کر رہے ہیں. کچھ کتابیں انہوں نے مکمل کر لی ہیں, کچھ پہ ابھی یہ کام کر رہے ہیں. تو مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں, کوئی لفظ لکھیں آپ النسیہ, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو سرچ کریں. جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پیج کھل جائے گا. اب آپ کے سامنے یہ پیج آ گیا, یہ حدیث کا ٹیکسٹ ہے اور آگے اس کی کیا ہے, انگلش ٹرانسلیشن ہے, ٹھیک ہے. یہ النسیہ کا لفظ آ گیا, اس نے سرچ کر لیا, ٹھیک ہے. اور کتنے ریزلٹس آپ کو دے رہا ہے یہ 18. کتنے ریزلٹس دے رہا ہے, محدث کی ٹائپ پہ ہے یہ, ٹھیک ہے. یہ 18 ریزلٹس آپ کے پاس نیچے آ گئے. اب آپ جس حدیث کو کلک کرتے ہیں تو آپ جس طرح محدث میں آپ ایک نیکسٹ پیج پہ جا رہے تھے, یہاں پہ بھی آپ ایک نیکسٹ پیج پہ آ گئے. تو یہ حدیث کا عربی متن ہے, اس کو آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. یہ حدیث کا کیا ہے, انگلش ٹرانسلیشن ہے, اس کو آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نیچے اس کا ریفرنس ہے, یہ دارالسلام کی ٹرانسلیشن ہے, مطلب اتھینٹک ٹرانسلیشن ہے. دارالسلام کی ٹرانسلیشن انہوں نے کیا کی ہوئی ہیں, یہاں پہ ڈالی ہوئی ہیں, ٹھیک. یہ اس کا ریفرنس آ گیا, سنن نسائی حدیث نمبر. یہ اس کے اندر فیچرز اتنے نہیں ہیں جتنے محدث کے اندر آپ نے دیکھے ہیں. وہاں تو کافی سارے فیچرز ہیں نا, حدیث کی تحقیق ہے, حدیث کی تخریج ہے, ٹھیک ہے, حدیث کے ایک سے زیادہ تراجم موجود ہیں, حدیث کا حکم تفصیلی ہے, حدیث کا مختصر حکم ہے. یہاں پہ اتنے فیچرز نہیں ہیں, لیکن پھر بھی یہ ہلکا پھلکا سا ایک سافٹ ویئر ہے. کم از کم اس میں آپ کو انگلش ٹرانسلیشن مل جاتی ہے. آپ انگریزی اعتبار سے بھی سرچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ عربی کے متن کے اعتبار سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ کوئی لفظ لکھیں انگریزی میں ریلیجن, ٹھیک ہے. تو یہ ریلیجن سے متعلق جتنی احادیث ہوں گی وہ سب کو لے آئے گا. یہ دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے. بلکہ ریلیجن کے ساتھ ساتھ اس نے اسلام کو بھی ساتھ لے لیا, ٹھیک ہے, اسلام کو بھی ساتھ لے لیا, ٹھیک ہے, اس کے مترادفات کے طور پہ, ٹھیک ہے. ریلیجن کو بھی اس نے اٹھایا ہے جیسے یہاں پہ, لیکن ساتھ میں اس نے اسلام کو بھی لے لیا. اور محدث میں یہ آپشن تھا کہ وہاں آپ اردو میں سرچ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں آپ لکھیں مذہب لکھیں, نہیں اس کو میں پہلے اردو میں کرتا ہوں. یہاں سے آپ اردو میں جائیں, کی بورڈ تبدیل کریں, پھر یہاں آپ لکھیں مذہب یا دین لکھیں. تو یہ جن احادیث کے اندر دین کا لفظ آیا ہوگا تو وہ ان تمام احادیث کو کیا کرے گا, آپ کے سامنے لے آئے گا. یہ 88 پیجز میں اس نے کیا کیا, 880 احادیث آپ کے سامنے نکال دی ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ کچھ جگہ پہ چونکہ وہ ٹائپنگ میں مسٹیک ہے, ٹھیک ہے, یہ اسے جٹلا دینا ہے, اصل میں یہ دینا تھا لیکن ٹوٹ گیا نا, ٹائپنگ میں ٹوٹ گیا تو اس نے اس کو بھی اٹھا لیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اپنے دین کو بچا لے گا. یہ اب اس نے دین کے لفظ کو کیا کیا ہے, ہائی لائٹ کیا ہوا. آپ نے فرمایا دین, بے شک دین اسلام بہت آسان ہے, جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پہ غالب آ جائے گا. تو یہاں اردو کی آپشن ہے محدث میں, اور یہاں sunna.com کے اندر جو ہے وہ انگریزی میں سرچ کی آپشن ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے البتہ sunna.com والوں نے اب یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے اردو بھی ڈالنی شروع کر دی ہے, ٹھیک ہے. اس پہ لیکن ابھی یہ کام کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اردو کی آپشن آ رہی ہے. ساری احادیث میں ایسا نہیں ہے, ابھی اس پروجیکٹ پہ انہوں نے کام شروع کیا ہے. تو یہاں جب آپ اردو کو کلک کریں گے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر اس کا اردو ترجمہ موجود ہوگا تو یہ ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ترجمہ آ گیا آپ کے سامنے.
تو یہ ایک اچھی آپشن ہے کہ انہوں نے انگریزی کے ساتھ اردو ترجمے کو بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ حکم جو تھا انہوں نے، وہ جو مختصر حکم ہے علامہ البانی کا موجود ہے تو اس کو انہوں نے لگا دیا یہاں پر۔ تو بہرحال بہت مفید سافٹ ویئر ہے، اگرچہ ابھی اس کے فیچر اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے کہ محدث کے فیچر ہیں۔ تیسری چیز جو آپ کو میں دکھانے لگا ہوں اب، وہ عربی زبان میں ہے، یہ ٹوٹلی عربی میں ہے۔ پہلے آپ نے ایک سافٹ ویئر دیکھا محدث کا، وہ اردو میں تھا، ٹھیک ہے، اردو والوں کے لیے کنسلٹ کرنا آسان ہے۔ دوسرا آپ نے دیکھا انگریزی والوں کے لیے۔ اب جو دو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ دو جو ہیں وہ عربی سے متعلق ہیں، جن کی عربی کچھ تھوڑی بہت انہیں شدھ بدھ ہے، عربی ان کی اچھی ہے، اس سافٹ ویئر سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے durr.net، durr.net، ٹھیک ہے۔ درر کسے کہتے ہیں؟ موتیوں سے ہے نا، موتی۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے موسوعہ تفسیر، الموسوعہ الحدیثیہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے موسوعۃ الادیان، الموسوعہ الفقہیہ، موسوعۃ الاخلاق، الموسوعہ التاریخیہ۔ مطلب موسوعہ کسے کہتے ہیں؟ انسائکلوپیڈیا، انسائکلوپیڈیا آف ہسٹری، انسائکلوپیڈیا آف ایتھکس، انسائکلوپیڈیا آف اسلامک جورسپروڈنس، انسائکلوپیڈیا آف فرق، فرق کیسے کہتے ہیں؟ اسکول آف تھاٹس، ٹھیک ہے۔ اور موسوعہ الادیان، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنس، ٹھیک ہے۔ اور موسوعہ العقدیہ، مطلب تھاٹ سے متعلق جو انسائکلوپیڈیا، اور الموسوعہ الحدیثیہ، ہمارا اس وقت فوکس کیا ہے؟ الموسوعہ الحدیثیہ، انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ یہ آن لائن انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس کو میں جو ہے نا دوسرا نمبر دوں گا، پہلا نمبر تو خیر نہیں، دوسرا نمبر دوں گا۔ پہلا نمبر جو ہے نا ایک اور انسائکلوپیڈیا ہے، وہ آپ کو میں دکھاؤں گا، ان لوگوں نے بہت کام کیا، تو اخیر درجے کا کام، مطلب اس کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کام انہوں نے کر کیسے لیا۔ تو ابھی تو خیر آپ یہ درر کا دیکھیں۔ درر جو ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ درر میں جو ہے وہ آپ حدیث کی تحقیق، ایک حدیث جو ہے وہ آپ نے اس کی صحت و ضعف کو معلوم کرنا ہے کہ وہ اتھینٹک ہے یا اتھینٹک نہیں ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، منکر ہے، مضطرب ہے، کیا ہے۔ تو امام شافعی سے لے کے علامہ البانی تک، شیخ زبیر علی زئی صاحب تک رحمہم اللہ، ان تک کسی بھی محدث نے، کسی بھی عالم دین نے، کسی بھی شیخ الحدیث نے کسی حدیث کے اوپر کوئی حکم لگایا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ حکم کیا ہے؟ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ خیر زبیر علی زئی صاحب کا تو یہاں پہ نہیں آتا کیونکہ وہ پاکستان کے تھے، عرب ورلڈ کی بات آپ کر رہا ہوں۔ علامہ البانی تک کا حکم جو ہے وہ یہاں تک آ جاتا ہے، امام شافعی سے لے کے رحمہ اللہ سے علامہ البانی تک، کیونکہ جو لوگ عرب ورلڈ میں پبلش ہوئے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ جو بر صغیر میں پبلش ہوتے ہیں ہمارے ہاں کے علماء، وہ بر صغیر تک ہی رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ یعنی سعودی عرب کی کتاب ہم تک پہنچ جاتی ہے، مصر کی پہنچ جاتی ہے، ہماری کتابیں سعودی عرب مصر میں چلی بھی جائیں گی تو کون پڑھے گا ان کو؟ عموماً وہ اردو میں ہوتی ہیں، تو ہمارا نالج یہاں تک ہی رہ جاتا ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، بحث فی الموسوعہ الحدیثیہ، سرچ، بحث کسے کہتے ہیں؟ سرچ۔ اس حدیث کے انسائکلوپیڈیا میں آپ کیا کریں؟ سرچ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ شیخ الحدیث بننے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ سے آپ شیخ الحدیث بن جائیں گے۔ کون سے شیخ الحدیث؟ گوگلی شیخ الحدیث، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے وہ بھی بن جائیں گے۔ اچھا جی، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں البحث فی الموسوعہ، یہ نہ ہونا پھر ہم ہی سکھا رہے ہیں، ہماری غلطیاں پکڑ۔ اچھا بہرحال البحث فی الموسوعہ، انسائکلوپیڈیا میں بحث، یہ آپ دیکھ رہے ہیں طریقۃ البحث، کیا ہے؟ طریقۃ البحث۔ طریقۃ البحث میں 4 قسم کے طریقے انہوں نے دیے ہیں۔ سرچ کے کتنے طریقے ہیں؟ 4 آپشن ہیں، 4 آپشن ہیں سرچ کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کس آپشن کو کلک کرنا ہے؟ ابھی میں زیادہ لمبا چوڑا نہیں درس دیتا، ٹھیک ہے۔ بحث مطابق، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایگزیکٹ سرچ، جو لفظ آپ لکھیں گے اس کے مطابق سرچ کرے گا۔ ایو کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ایک عبارت لکھی ہے، ایک فریز لکھا ہے، اس میں سے کوئی بھی کلمہ اٹھا لے گا، ٹھیک ہے۔ جمیع الکلمات، بحث بالجزر،
جس کہتے ہیں روٹ ورڈ کے اعتبار سے سرچ کرنا. آپ نے کس کو کلک کرنا ہے؟ بحث مطابق. یہ کلک ہو گیا. اچھا تمام احادیث میں آپ نے کرنی ہے سرچ، مرفوع احادیث میں کرنی ہے، احادیث قدسیہ میں کرنی ہے، آثار صحابہ میں کرنی ہے، نطاق الباس. ٹھیک ہے. اس کے بعد درجۃ الحدیث، کن احادیث میں جن کے اوپر محدثین نے صحت کا حکم لگایا ہے، یا وہ احادیث جن کی سند کو محدثین نے صحیح کہا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا وہ احادیث جن پہ محدثین نے ضعف کا حکم لگایا ہے، اور چوتھا جن کی سند کو محدثین نے کیا کہا ہے؟ ضعیف کہا ہے. بحث سرچ کو کہتے ہیں نا، بحث مطابق. یہ دیکھیں لکھا ہوا آ رہا ہے بحث مطابق. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ مختلف آپشنز ہیں، آپ کوئی آپشن نہ کلک کریں. یہ ایک ہوتی ہے سرچ اور ایک ہوتی ہے ایڈوانس سرچ، کبھی آپ نے دیکھا ہو. ٹھیک ہے. ایڈوانس سرچ جو ہے وہ ایڈوانس ریسرچر جو ہوتے ہیں ان کے کام کی چیز ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے جو ہے وہ کسی ایک محدث کی تحقیق دیکھنی ہو، جیسے سعید بن مسیب کی، ابو حنیفہ کی، ٹھیک ہے، رحمہ اللہ، سفیان ثوری کی، یا آپ نے کوئی مخصوص کتاب کے اندر جو ہے وہ دیکھنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. یعنی سرچ کی بہت ساری آپشنز ہیں. یہاں پہ آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے. لیکن ابھی میں موٹی موٹی آپشن کی طرف جا رہا ہوں. مثال کے طور پہ ولا ضرار، لا ضرار ولا ضرار، یہ ایک حدیث ہے، نہ نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان دو. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لا ضرار ولا ضرار، ٹھیک ہے، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، یہ ایک حدیث ہے. خاص طور پہ جو آپ کے کانٹریکٹس ہیں، جو آپ کا بزنس ہے، اس کے اندر یہ ایک پرنسپل کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. کوئی بھی ایسا کانٹریکٹ جائز نہیں ہے کہ جس میں آپ کو نقصان پہنچے یا اگلے کو نقصان پہنچے. بھائی کیوں نقصان پہنچے؟ تو یہ اب ایک حدیث ہے، ہم نے اس کے ایک لفظ کو لیا اور ہم نے اس کو سرچ کیا. ٹھیک ہے. جب ہم نے اس کو سرچ کیا تو اب ہمارے سامنے جو ہے وہ نتائج آ گئے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کے نتائج آ گئے. ٹھیک ہے. کتنے نتائج ہیں؟ کتنے ہیں؟ یہ لکھا ہوا ہے عدد النتائج 64. کتنی حدیثیں اس نیچے لے کے آئے؟ 64. اب آپ دیکھیں یہ حدیث جو وہ لے کے آیا یہ متن ہے، یہ اس نے لفظ اٹھایا ولا ضرار، فإنه لا ضرر فی الاسلام ولا ضرار. اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے نہ خود نقصان اٹھانا ہے، نہ نقصان دینا ہے نہ نقصان لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے راوی کون ہے؟ واصع بن حبان. محدث کون ہے؟ ابو داؤد. امام ابو داؤد نے کس کتاب میں بیان کیا ہے اس کو؟ مراسیل کے اندر. ٹھیک. تو اس کے اوپر محدث کا حکم کیا ہے؟ کیا حکم ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ مراسیل کسے کہتے ہیں؟ مرسل کی جمع. مرسل روایت پڑھی ہے نا؟ صحیح کی قسم ہے یا ضعیف کی قسم ہے؟ کچھ اختلاف ہے، لیکن محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. مرسل حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے. فقہا کے ہاں کچھ اختلاف ہے، کچھ صحیح مانتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ اس کو صحیح مانتے ہیں. بہرحال اوردو فی کتاب المراسیل، انہوں نے پہلی حکم لگایا ہوا ہے کہ اس کتاب کے اندر ساری حدیثیں کیا ہیں؟ مرسل ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے. محدث کون ہے؟ امام طبرانی ہے. ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ المعجم الاوسط. ٹھیک ہے. صفحہ کیا ہے؟ جلد 1 پیج نمبر 90. خلاصۃ حکم المحدث، محدث نے کیا اس حدیث کے بارے میں کہا ہے؟ ٹھیک ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح سے مروی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لا ضرر ولا ضرار. محدث کون ہے؟ ابن حزم. کہاں بیان کی ہے؟ محلہ میں. امام ابن حزم کی کتاب ہے کمپیریٹو فقہ پہ محلہ. ٹھیک ہے.
تو ابن حزم کیا کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لا یصح. اب مثال کے طور پہ ہم آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں یہ آ رہی ہیں. راوی کون ہے؟ لا ضرر ولا ضرار، ابو سعید خدری. محدث کون ہے؟ بہقی. بہقی نے کہاں بیان کی؟ السنن الکبریٰ میں، والیوم نمبر 6 پیج نمبر یہ. تفرد ابی عثمان بن محمد ان دراوردی. ٹھیک ہے، حکم کیا ہے کہ دراوردی سے اس کو کس نے روایت کیا؟ صرف اکیلے عثمان بن محمد نے. تو اس حدیث کے بارے میں جو بھی کمنٹس ہیں محدثین کے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، یہ اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہے، اب اس مصدر کو اگر آپ کلک کریں گے، یہ آپ کے سامنے کھل گیا. یہ کیا کھلا ہے آپ کے سامنے؟ پوری ڈیٹیل آ گئی. یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ جس کتاب میں ہے اس کتاب کا مصنف کون ہے؟ پورا نام آ گیا، احمد بن الحسین البیہقی. اس کتاب کا کوئی ترجمہ ہے؟ بدون ترجمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ناشر کون ہے؟ دارالمعارفہ. دارالمعارفہ نے اس کو پبلش کیا ہے بیروت سے. ٹھیک ہے، سنت الطب، پبلیکیشن ایئر کون سا ہے؟ کب، کس سن میں طبع ہوئی؟ ٹھیک ہے، 1413 ہجری میں. ٹھیک، تو یہ اب دیکھیں نا کہ پوری تفصیل آ جاتی ہے. اس کو آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں حوالے کے طور. حدیث نمبر بھی آ گئی، السنن الکبریٰ ہے، حدیث نمبر یہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مختصر یہاں پہ آ رہا ہے. یہاں پہ کیا آیا تھا؟ مثال کے طور پہ دیکھیں. اب یہاں اس کی دلچسپ چیز دیکھیں، 64 نتائج آئے. کتنے آئے؟ 64. اب اس کا خلاصہ نکالیں. خلاصہ کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس آ رہا ہے. خلاصہ 3 طرح سے آ رہا ہے. کتنی طرح سے؟ راوی کے اعتبار سے، یعنی 64 میں 10 حدیثیں جو ہیں وہ ان کو کون مروی روایت کر رہا ہے؟ ابو سعید خدری. 9 کو کون روایت کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس. 7 کو یحییٰ المازنی. 6 کو عبادہ بن صامت. 4 کو جابر بن عبداللہ. 3 کو عائشہ رضی اللہ عنہ. 2 کو ابن عباس. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ راوی کون ہے. پھر 64 احادیث میں سے 4 حدیثیں، مطلب سورسز کیا ہیں؟ 4 حدیثیں کس کی ہیں؟ جامع العلوم والحکم کی ہیں. 4 سنن الکبریٰ کی ہیں. 3 ارواء الغلیل کی ہیں، علامہ البانی کی کتاب. 3 مجمع الزوائد کی ہیں. 2 غایۃ المرام کی ہیں. 2 اصلاح المساجد کی ہیں. 2 التعلیقات الرضیہ کی ہیں. 2 الوہم والایہام کی ہیں. 2 التمہید کی ہیں، ابن عبد البر کی کتاب ہے. 2 الدرایا کی ہیں. ٹھیک ہے، سورسز کے اعتبار سے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں محدث کے اعتبار سے 16 حدیثیں جن کے بارے میں علامہ البانی کا حکم ہے. 5 جن کے بارے میں بہقی کا حکم ہے. 4 ابن رجب. 4 ابن حجر اسقلانی. 4 شیخ شعیب ارناؤت، ابن عبد البر. اچھا، اس کو جو ہے نا وہ آپ مثال کے طور پہ اب اچھا چوتھے اعتبار سے آپ دیکھیں. خلاصۃ حکم المحدث، 30 احادیث ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں محدثین نے کہا کہ ان کی سندیں ضعیف ہیں، اسانیدھا، ان کی سندیں جو ہے. ٹھیک ہے، احادیث جو ہے ان کی سندوں کے بارے میں محدثین نے ضعف کا حکم لگایا 30 احادیث کی. پھر 22 احادیث کے بارے میں محدثین نے کیا کہا کہ وہ صحیح ہیں. پھر 6 احادیث کے بارے میں محدثین نے کہا وہ ضعیف ہیں. پھر 2 احادیث کے بارے میں محدثین نے کہا کہ ان کی سندیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب آپ دیکھیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ علامہ البانی نے کیا کہا ہے، تو یہ 16 اب نتائج آ گئے علامہ البانی کے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، حقوق النساء فی الاسلام میں علامہ البانی اس حدیث کو لے کے آئے ہیں. پھر احکام الجنائز میں لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو علامہ البانی نے کیا کہا؟ حسن. یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے، اپنے طرق کی وجہ سے اور اپنے بہت زیادہ شواہد کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ آ رہے ہیں نا اس کے فیچرز؟ بہت مطلب کمال کی فیچرز ہیں. محدث سے بھی بہت اچھے فیچرز ہیں اس کے، کیونکہ انہوں نے فوکس کیا ایک چیز کو. فوکس کیا کس کو؟ حدیث کی اتھینٹسٹی کو، تحقیق کو، اور اس میں بہت محنت کی ہے. یعنی آپ سرچ میں بھی اتنی آپشن دے دی، سرچ پھر جب ہو گئی ہے
تو اس کے جو ریزلٹس آپ کو دیے ہیں اس ریزلٹس میں آپ کو اتنی آپشنز دے گئی ہیں، راوی کے اعتبار سے آپ کو آپشنز دے دی ہیں، مصدر کے اعتبار سے دے دی ہیں، ٹھیک ہے، پھر محدث کا جو حکم ہے اس کے اعتبار سے آپشن دے دی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ آپشنز ہیں۔ چوتھی جو ویب سائٹ ہے درر کے بعد، یہ بھی عربی میں ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ سے درر سے بھی زیادہ کام کیا، لیکن درر کا جو فوکس تھا وہ تھا تحقیق حدیث، تحقیق حدیث کے اعتبار سے درر کا کام کمال ہے، ٹھیک ہے، وہ اسلام ویب کا نہیں ہے، لیکن اسلام ویب کا جو اصل فوکس ہے وہ کیا ہے، وہ تخریج ہے، تخریج اور اسماء و رجال، اس کو انہوں نے فوکس کیا ہے، اور اسماء و رجال کے اعتبار سے اس کی جو تحقیق ہے اس کو، تو یہ اسلام ویب .net کے نام سے ویب سائٹ ہے، یہاں آپ جائیں گے موسوعات میں، موسوعات ابھی آپ کو بتا دیا نا، موسوعہ کی جمع کیا ہے، موسوعات، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، انسائکلوپیڈیا، اردو میں کیا کہتے ہیں، دائرۃ المعارف، اردو دائرۃ المعارف میں پنجاب یونیورسٹی نے پبلش کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی تقریباً 26 کے قریب والیومز ہیں اس کے، آپ کے یہاں شاید لائبریری میں پڑھا ہو، تو یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ موسوعہ الفقہ الاسلامی ہے، انسائکلوپیڈیا اسلامی جورسپروڈنس، موسوعہ تفاسیر و علوم القرآن، ٹھیک ہے، انسائکلوپیڈیا آف قرآنک سائنسز، اور موسوعہ جو ہے وہ الحدیث الشریف، انسائکلوپیڈیا آف حدیث، جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث آ گیا، موسوعہ الحدیث الشریف، یہ موسوعہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے دیکھا ہے نا ابھی، تو ابھی آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ سے آپ اس میں فرق جو ہے وہ فیل کریں گے۔ تو یہ جو چوتھی ویب سائٹ ہے اس میں آپ یہ جب موسوعات کو کلک کرتے ہیں انسائکلوپیڈیاز کو تو آپ کے سامنے یہ ایک اور پیج کھل جاتا ہے، یہاں پہ جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں موسوعہ الحدیث الشریف کو تو پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج آ جاتا ہے، تو اس پیج پہ اب آپ یہ جو برنامج کسے کہتے ہیں، پروگرام کو، تحمیل کسے کہتے ہیں، ڈاؤن لوڈ، اس پروگرام کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، 545 MB کا یہ پروگرام ہے، بہت اچھا پروگرام ہے، اور اس میں اس کے ممیزات سے مراد کیا ہے، اس کی جو ڈسٹنگوش جو اس کی کریکٹرسٹکس ہیں اس پروگرام کی، وہ انہوں نے یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ آن لائن بھی آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں، ان کا ایک تو فتاویٰ کا بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حدیث کا بہت بڑا ان کا ڈیٹا بیس ہے، یہ المکتبہ یعنی لائبریری کے نام سے آن لائن لائبریری ہے، اس لائبریری میں جا کے آپ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ بحث کی آپشن ہے، جب آپ بحث میں جائیں گے تو بحث میں جا کے اب آپ نے کس میں سرچ کرنا ہے، آپ نے متون الحدیث میں سرچ کرنا ہے، حدیث میں، تفسیر القرآن میں، قرآن کی تفسیریں، شروح الحدیث میں، سیرہ نبویہ میں سرچ کرنا ہے، علوم قرآن میں، تاریخ اور تراجم میں سرچ کرنا ہے، ہسٹری کی کتابوں میں، ٹھیک ہے، فقہ مالکی کی کتابوں میں سرچ کرنا ہے، فقہ حنبلی کی کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں، قواعد فقہیہ کی کتابوں میں، الفقہ المقارن میں یعنی کمپیریٹو فقہ میں سرچ کرنا ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف حدیث کے اعتبار سے نہیں بلکہ لغت الفقہ، فقہ کی جو لغت ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، آیات الاحکام میں، الآداب الشریعہ میں، یعنی انہوں نے کیا کیا، صرف حدیث نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں کو فوکس کیا، تفسیر قرآن کو بھی انہوں نے فوکس کر لیا، مثال کے طور پہ تفسیر قرآن میں آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تفسیر قرآن کو جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اب یہ کتابیں آ گئی ہیں تفسیر قرآن کی، احکام القرآن ہے یہ امام جساس کی، اور پھر اس کے بعد آپ پھر احکام القرآن ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ دیکھتے چلے جائیں، یہ تفاسیر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر آلوسی ہے، تفسیر بغوی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام تفاسیر کی کتابیں ہیں جن میں آپ سرچ کر سکتے ہیں، مطلب اپنے جو ہے وہ اس کے اعتبار سے، یہ دیکھیں نا، کلمات متتالیہ، کلمات جو ہے وہ مختلف اعتبار سے جیسے پیچھے ہم نے دیکھا ہے، دوبارہ اس کو آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ سے یہ ویب سائٹ اس کو استعمال کرنا بھی آپ کو آ جائے گا۔ تو اسلام ویب کے علاوہ جو ایک ویب سائٹ ہے، یہ تو 4 آپ کو جو میں نے بتائی ہیں حدیث کے حوالے سے خاص طور پہ، یہ اسلام ویب تو تھوڑا سا اس کا حدیث سے ذرا مطلب اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جی
جو کانٹینٹ ہے وہ تفسیر کو بھی اس نے شامل کر لیا، فقہ کو بھی شامل کر لیا، تاریخ اور سیرت کو بھی اس نے شامل کر لیا۔ ہاں مطلب ہاں کانٹینٹ کے اعتبار سے اس کے اوپر کانٹینٹ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ صرف قرآن کے اعتبار سے بہت ساری خیر ویب سائٹس موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہترین ہلکا پھلکا سا سافٹ ویئر۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں بہت اسپیسیفک، بہت ہلکا پھلکا سافٹ ویئر جو ہے اور بہت معلوماتی قسم کا، ٹو دی پوائنٹ۔ تو یہی اس کے جو ہے وہ ڈسٹنگوش جو اس کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں کسی اچھے سافٹ ویئر کے، تو وہ اس میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، کوئی بھی لفظ لکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ نے مثال کے طور پہ لکھا ہے قرآن مجید کا کوئی لفظ بتائیں، ٹھیک ہے؟ الایمان جو ہے ایک لفظ ہے قرآن مجید کا، یہ جب آپ اس کو سرچ کریں گے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو اب آپ کے سامنے ایمان کی ساری آیات آ جائیں گی جہاں پہ الایمان آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 پیجز میں اس نے رزلٹ شو کیے ہیں، شروع سے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 108 کرسر آپ نے رکھا، اس نے انگریزی ٹرانسلیشن دے دی، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 177، یہ دیکھیں نا الایمان کو اس نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو ایمان کی آیات اس نے نکال دی۔ دوسری چیز جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس آیت کو سننا ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، یا اگر انہوں نے درس دینا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ آیت میں نے کوٹ کرنی ہے تو میں صحیح طرح سے اس کی تلاوت کر کے آؤں، تو وہ یہاں سے اس کو کیا کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں پلے کر کے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہاں پہ ٹرانسلیشنز ہے، یہ آپ کو ٹرانسلیشنز نظر آ رہی ہیں، یہ آپ دیکھیں، یہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ٹرانسلیشنز کھل گئی ہیں، یہ کافی زیادہ ٹرانسلیشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ یہ شروع میں دیکھیں مختلف زبانوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عربک میں بھی ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے؟ مختصر جیسے تفسیر جلالین ہے جیسے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ یورپ کی مختلف زبانوں میں ہے، جیسے یہ چائنیز میں ہے، چائنیز میں 2 ٹرانسلیشنز ہیں، یہ سامنے ٹرانسلیٹرز کے نام لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگلش میں ٹرانسلیشن شروع ہو گئی ہیں، احمد علی کی، احمد رضا خان صاحب کی، آربری کی، اسد کی، علامہ اسد جنہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ دریابادی صاحب کی، عبد الماجد دریابادی، ہلال اینڈ خان کی، ہلالی اور خان، یہ جو مدینہ سے جسے ہم وہ مصحف مدینہ کہتے ہیں، شافات پرنٹنگ پریس جو مدینہ منورہ میں ہے، انہوں نے جو انگلش ٹرانسلیشن پبلش کی ہے وہ ان 2 دکاترہ کی ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں یہ، ہلالی اور خان۔ مولانا مودودی کی انگلش ٹرانسلیشن ہے، یہ پکتال کی بہت معروف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انگلش ٹرانسلیشنز آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جرمن ہیں ٹرانسلیشنز ہیں، پھر ہندی آ گئی، انڈونیشینز آ گئیں، اٹالین، جیپنیز آ گئی، کورین آ گئی، کردش آ گئی، ملیشین آ گئی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پشتو میں ایک موجود ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آتے ہیں آگے، یہ فارسی میں ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں فارسی میں ٹرانسلیشنز ہیں 8-10، ٹھیک ہے؟ رشینز آ گئیں، پھر آپ دیکھ رہے ہیں 7-8 ہے رشینز میں، پھر سندھی زبان میں ٹرانسلیشن موجود ہے، صومالی، اسپینش، تو مطلب کافی کام کیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے؟ ترکش میں کوئی جو ہے وہ 8-10 ہیں، پھر اس کے بعد اردو میں آ گئیں، مولانا مودودی کی، احمد رضا خان صاحب کی، احمد علی لاہوری صاحب کی، مولانا احمد علی لاہوری، فتح محمد جلندری کی، طاہر القادری صاحب کی، علامہ جوادی کی، مولانا محمد جناح گڑھی کی، محمد حسین نجفی، انہوں نے سب کو خوش رکھا ہے، سب مسالک جو ہے ان کی نمائندگی موجود ہے، اہل تشیع بھی اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب آپ دیکھیں نا، جس کو آپ مثال کے طور پہ مجھے جناح گڑھی صاحب کی اگر ٹرانسلیشن چاہیے تو میں اس کو کلک کروں گا، یہ میں نے اگر اس کو کلک کر دیا تو یہ اب جس آیت کی مجھے چاہیے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کی جناح گڑھی صاحب کی ٹرانسلیشن آ گئی، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ کاپی پیسٹ کریں اور یہاں سے آپ آیت کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب مطلب آپ کے لیے یہ کام کیا ہو گیا ہے، بہت آسان ہو گیا، یہ تو اس طرح سے ہے۔ پھر آپ ایک اور طرح سے جا سکتے ہیں، سورہ المائدہ مثال کے طور پہ، یہاں آپ سورہ انفال میں آیت نمبر 10 پہ جانا چاہتے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 10، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے سامنے آ گئی آیت نمبر 10، اس کا ترجمہ بھی آ گیا مولانا جناح گڑھی صاحب کا، ٹھیک؟
کلیئر ہے جی. ایک اور آپشن آپ نے کہنا ہے کہ جی میں نے صرف ٹرانسلیشن دیکھنی ہے. یہ قرآن ہے, یہ صرف ٹرانسلیشن آ گئی, ٹھیک ہے. اور ابھی آپ اس پہ سرچ کریں گے تو آپ کو اور بڑے بڑے آپشن اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ملیں گے. یہ تنزیل ڈاٹ نیٹ, ٹھیک ہے, تنزیل ڈاٹ نیٹ, یہ صرف قرآن کے اوپر ہے. قرآن, اس کی ٹرانسلیشن, تفسیر بھی نہیں, قرآن اور اس کا ترجمہ. ترجمہ مختلف زبانوں میں, دنیا کی تقریباً ساری بڑی زبانوں کے اندر موجود ہے, اور وہ جسے آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. یعنی ریفرنس کے طور پہ آپ اس کو اپنی اسائنمنٹس میں, جیسے بچے یونیورسٹی میں اسائنمنٹس بنا رہے ہیں, یا آپ نے ایم فل پی ایچ ڈی کرنی ہے خاص طور پہ اسلامک اسٹڈیز میں یا سوشل سائنسز میں, ٹھیک ہے, آپ نے اسلامی پرسپیکٹیو دینا ہے ہیومینٹیز میں کہ ڈسپلنس میں, تو پھر آپ کے لیے آسانی ہے, آپ ان ریسورسز سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آخری چیز جس کی آپ کو جھلک صرف کروانی ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ بہت بڑی لائبریری ہے, باہر سے دروازے سے آپ نے صرف اس کے جو درز ہوتا ہے نا, اس درز میں سے آپ نے کیا ہے چاتی مارنی ہے. تو یہ ایک سافٹ ویئر ہے, ویسے تو اسلامی علوم اسلامی ہے جسے ہم اسلامک اسٹڈیز کہتے ہیں, اسلامک سورسز کہتے ہیں, اس کے بہت سارے سافٹ ویئر بنائے گئے, بہت اچھے اچھے سافٹ ویئر ہیں, لیکن ان میں سے ایک بہترین سافٹ ویئر یہ المکتبہ شاملہ ہے. مکتبہ کیسے کہتے ہیں؟ لائبریری. شاملہ کیسے کہتے ہیں؟ کمپریہنسو لائبریری ہے. یہ ایک سافٹ ویئر ہے, نہیں یہ ویب سائٹ نہیں ہے, یہ سافٹ ویئر ہے, ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ اس کو میکسیمم سائز میں ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یہ 90 GB کا ہے, 90 GB, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کا مطلب جسے کہتے ہیں کہ چھوٹا ورژن ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ چھوٹا ورژن اس کا جو ہے وہ تقریباً وہ 2 GB کا ہے. یہ آف لائن چلتا ہے, یہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے, فری آف کاسٹ اویلیبل ہے آپ کا. $1 بلین اس کے اوپر لگے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ. یعنی اس میں جتنی کتابیں آپ کو اویلیبل ہیں, دستیاب ہیں, اگر آپ وہ مارکیٹ سے لینے جائیں تو 50 کروڑ کی تو وہ صرف بکس بن جائیں گی جو آپ کو فری میں مل رہی ہیں, ساری عربی میں, ٹھیک ہے. تو اب ایک کتاب ہے مثال کے طور پہ, ہم تو اسے ایک کتاب شمار کرتے ہیں. تفسیر تبری کتنے والیومز میں ہے؟ 15, ٹھیک ہے, بیروت کے پیپر سے پبلش ہوئی ہو, 15 والیومز میں, اور وہ فل سائز میں, جو رجسٹر والا سائز ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کتنی کی آئے گی. تو اس طرح سے ہے. تو اس میں ایک تو جیسے اب آپ رائٹ کلک کریں, اگر یہ میں نے رائٹ کلک کیا ہے اپنے کرسر کو, تو یہ آپ کے سامنے آ گئی کتابیں. اس میں انہوں نے موضوعاتی اعتبار سے تقسیم کی ہیں. عقیدہ کی کتابیں ہیں, یہ تفسیر کی کتابیں ہیں, یہ علوم قرآن کی ہیں, یہ حدیث کی ہیں, ٹھیک ہے. اب کچھ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی, میں وہ ان کو اسکپ کرتا جا رہا ہوں. فقہ حنفی کی ہیں, فقہ مالکی کی ہیں, فقہ شافعی کی ہیں, فقہ حنبلی کی ہیں, ٹھیک ہے. فتاوی ہے, یہ ابن تیمیہ کی کتابیں ہیں, نیچے آ جائے, ٹھیک ہے. یہ اخلاق کی کتابیں ہیں, سیرت کی کتابیں ہیں, تاریخ کی کتابیں ہیں, انصاب نسب ناموں کی کتابیں ہیں, لغت کی کتابیں, ڈکشنری جسے کہتے ہیں, صرف ناو کی کتابیں ہیں, ادب اور بلاغت کی کتابیں ہیں, فہارس انڈیکسیشن جسے کہتے ہیں, وہ کتابیں جو دوسری کتابوں کو انڈیکس کرتی ہیں, ٹھیک ہے. دعوت اور تبلیغ کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں, ٹھیک ہے. فرق اور ردود کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں. اسی طرح سے آپ چلتے جائیں, یہ مختلف کیٹیگریز ہیں, ان کیٹیگریز میں کتابیں. یہاں سے بھی آپ کوئی کتاب کھول سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ میں نے کلک کیا, یہ آگے کیا آ گئی؟ تفاسیر کی کتابیں آ گئی, ٹھیک ہے. تفاسیر کی کتابوں میں نے کسی ایک تفسیر میں جانا ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی میں جو ہے نا وہ کوئی معروف تفسیر جو آپ نے جس کا نام سن رکھا ہو, ٹھیک ہے, اس کو تفسیر ابن کثیر, ٹھیک ہے. ایک اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ لکھوں, ٹھیک ہے, میں یہاں پہ لکھتا ہوں ابن کثیر, تو یہ سامنے آ جائے گا آپ کے, یہ تفسیر ابن کثیر آ گئی, ٹھیک ہے جی. اب میں اس کو کلک کروں گا تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر کھل جائے گی. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کام ہوا ہے. سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, آپ نے کہنا ہے کہ جی میں نے تفسیر ابن کثیر دیکھنی ہے. کہاں دیکھنی ہے؟ اس کی سورہ بقرہ کی میں نے آیت نمبر 25 دیکھنی ہے. یہ فوراً کتنا ٹائم لگا آپ کو یہاں پہنچنے میں؟ لائبریری میں جب آپ کتاب ڈھونڈیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ کتاب تک پہنچنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنے تک آپ تفسیر آپ کے سامنے آ گئی ہے.
آیت نمبر 25 کیا ہے؟ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اس کی تفسیر ہے جو آگے علامہ ابن کثیر نے کی ہے. یہ بھی کاپی پیسٹ ہو سکتی ہے. لینگویج تو عربی ہے. وہ گوگل جیسا ترجمہ کرے گا نا وہ پھر ایک عجوبہ ہوگا. گوگل کو کیا ہے ابھی ترجمہ آتا ہے، ابھی ترجمے میں ہمارے پریسیجن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی تو صرف انہوں نے وہ جو ایک ورڈنگ ہوتی ہے نا جیسے ہیلو ہائے کی اور تعارف کی، تو وہ انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے. اس کی ڈیوائسز بھی مل جاتی ہیں آپ کو. مطلب آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس ہیں، وہ چائنیز نے اٹھائی ہوتی ہیں. وہ چائنیز میں بول رہا ہوتا ہے، آپ کی زبان انگریزی ہے تو وہ انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے ایگزیکٹلی. لیکن وہ اکیڈیمک لینگویج نہیں ہے، وہ روزمرہ کی بول چال کی زبان ہوتی ہے. اس حد تک آپ کر سکتے ہیں. انسان جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کی اس طرف جا رہی ہے، لیکن ابھی یہ بہت دور ہے. تو ہو سکتا ہے اس وقت تک ایک چپ آ جائے جو آپ کے دماغ میں لگ جائے، ٹھیک ہے، اور آپ کو دنیا کی ساری زبانیں آ جائیں. یہ اس طرف آپ جا رہے ہو. اب کبھی گوگل کریں 2050 میں یہ دنیا کیسی ہوگی. بہت عجیب و غریب. تو یہ اب دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب اس میں آپ نے اگلے پیج پہ جانا ہے تو یہاں سے آپ جائیں گے. تالی کا مطلب کیا ہے؟ نیکسٹ. یہ نیکسٹ پیج آ گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سابق، پچھلا پیج. ٹھیک ہے. پھر آپ نے تفسیر ابن کثیر میں کوئی چیز تلاش کرنی ہے تو یہ یہاں میں نے کلک کیا ہے. اس پوری تفسیر میں 6 والیومز میں ہے، 10 میں ہے، 15 میں ہے، کوئی ایک لفظ جو آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں وہ میرے سامنے آ جانا چاہیے. کوئی آپ نے حدیث پڑھی تھی جو آپ کو یہ پتا ہے تفسیر ابن کثیر میں ہے، کوئی اس حدیث کا ایک لفظ آپ کے ذہن میں رہ گیا، اس حدیث کا کوئی ایک لفظ آپ کے ذہن میں رہ گیا. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی کوئی نام ہی لکھ دیتے ہیں جیسے عباس، ٹھیک آ گیا، عن ابن عباس ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ کلک کرتے جائیں گے تو یہ پوری تفسیر میں جہاں جہاں عباس کا لفظ آئے گا نکالتا چلا جائے گا. یہ دیکھیں نیچے آ رہا ہے، یہ ہے والیوم، یہ ہے پیج، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اچھا ایک اور طریقہ بھی ہے. آپ نے کہنا ہے کہ جی میں نے نا یہ چیز اٹھانی ہے تفسیر ابن کثیر کی، اپنے مقالے میں میں نے نقل کرنی ہے. اس کو کیا کریں؟ سلیکٹ کریں. یہ اتنا ابن ابی حاتم نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ چلے جائیں. یہ نسخ النص کیا مطلب ہے؟ ٹیکسٹ کو کاپی کریں. نسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاپی. اس کو آپ نے کاپی کر لیا اور یہاں پہ جائے نسخ النص، اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ اس نے کاپی کر لیا، ٹھیک ہے. تو کاپی کرنے کے بعد اب آپ اس کو پیسٹ کریں گے جہاں پہ بھی، تو یہ ساتھ اس کا ریفرنس جو ہے نا خود بخود نقل کر دے گا. یعنی ورڈ کی کسی بھی فائل میں، مثال کے طور پہ ابھی ورڈ کی فائل تو میرے پاس نہیں کھلی ہوئی، میں ایسا کرتا ہوں اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. تو یہ میں نے پیسٹ کیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے اس کا ریفرنس ساتھ دے دیا، تفسیر ابن کثیر طبع فلاں والیوم اور پیج نمبر، یہ ٹھیک ہے، یہ ساتھ دے رہا ہے. تو یعنی اس نے صرف ٹیکسٹ نہیں اٹھایا بلکہ اس نے اس کا پورا ریفرنس بھی اٹھا لیا. یہاں سے کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ترقیہ حیہ. ترقیہ حیہ کا مطلب کیا ہے؟ آن لائن جو ہے وہ اس کے اندر کتابیں اس کی ایڈیشن ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور پہ اس کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ